ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے اور مشہور فرشتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے دوسرے مشہور فرشتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ سارے جانداروں کی جان نکالنا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتے، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم میں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں۔ وہ نہ تو ہماری طرح مرد ہوتے ہیں، نہ عورت ہوتی ہے، نہ کھاتے پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں اور نہ اونگتے ہیں۔ وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہوا کی طرح آنکھ سے اوجھل رہتے ہیں۔ ان کے بازو بھی ہوتے ہیں، کسی کے دو دو، کسی کے تین تین اور کسی کے چار چار۔ فرشتے سب کے سب نیک ہیں، برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہیں۔ فرشتے بہت ہی فرما بردار بنائے گئے ہیں۔ وہ جس کام پر لگا دیے جاتے ہیں اس پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ ہر دم اللہ کے حکم پر کان لگائے رکھتے ہیں۔ جس کام کا حکم ملا ٹھیک ٹھیک کر دیا۔ کیا مجال جو کسی حکم میں کمی بیشی کر دے یا مالک کے خلاف کچھ کر بیٹھیں۔ اللہ کے کام میں ان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ فرشتے ان گنت ہیں، ان کی گنتی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام ہمیں بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے اور مشہور فرشتے ہیں۔ وہ نبیوں کے پاس اللہ کا حکم لے کر آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا تھا۔ اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ دین کی راہ میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچتا تھا تو اللہ کی طرف سے آپ ہی آ کر ڈھارس بندھاتے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی اوقات اور دوسری بہت سی باتیں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سکھائی۔ کبھی کبھی بہت زیادہ دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ آتے تب تسلی ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام پورا ہو چکا ہے۔ اب وہ اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے دوسرے مشہور فرشتے ہیں۔ ان کے ذمہ سب کو روزی پہنچانا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہی ہوا چلاتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور ہر جاندار کو روزی پہنچاتے ہیں۔ لیکن دوسرے تمام فرشتوں کی طرح وہ بھی مجبور اور بے بس ہیں۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہوا چلا سکتے ہیں، نہ پانی برسا سکتے ہیں اور نہ کسی کو اناج کا ایک دانہ دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ تیسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا ہے۔ سور کی آواز بہت ہی تیز اور بھیانک ہوگی۔ وہ قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکیں گے۔ پہلی پھونک میں سارا جہاں مر مٹ کر ختم ہو جائے گا۔ دوسری پھونک میں سارے اگلے پچھلے مردے جی اٹھیں گے اور حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ چوتھا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ سارے جانداروں کی جان نکالنا ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ نے ہر ایک کی موت کا وقت طے کر دیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب بھی جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالی حکم دیتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور اظہار کریں، اور ہمارے نئے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا کر رکھیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔